الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ الانعام: وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ترجمہ: اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا خاص فضل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو بصیرت کی آنکھیں عطا فرمائیں، جن کے ذریعے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت حاصل کر گئے اور اللہ سبحانہ و تعالی کو پہچان گئے اور کامل توحید پر قائم ہو گئے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی زبان حالی سے اپنے بنانے والے کی شان کا اعتراف کرتا ہے، اپنے بنانے والے کے بارے میں یہ گواہی دیتا ہے کہ میرا بنانے والا ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر برائی سے، ہر نقص سے پاک ہے، اس کی ذات ہر قسم کی کمی سے مرفع ہے، منزہ ہے اور بہت زیادہ بلند ہے، اور اس زمین پہ اور اس کائنات پر جتنی مخلوق ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وہ تمام کی تمام مخلوق ایک بڑے منظم اور محکم نظام کے ساتھ چل رہی ہے، اور یہ نظام بھی اپنے بنانے والے کی ذات پر اپنی زبان حالی سے اقرار کرتا ہے کہ میرا بنانے والا کسی بھی عیب سے، کسی بھی کمی سے، کسی قسم کی بھی جو ہے وہ خرابی سے پاک ہے، منزہ ہے، مرفع ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جس پر اپنا خاص فضل فرماتے ہیں اس کو بصیرت کی آنکھیں عطا فرما دیتے ہیں، اور ایسا شخص اپنے قلب سلیم کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کے سائے میں ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اور یہی معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات دکھائے تو وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو گئے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری بھی بصیرت کی آنکھیں کھول دے اور ہم کو بھی ہدایت عطا فرما اور ہم کو بھی 100% توحید پر جما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔